بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے کنٹمپٹ آف کورٹ اینڈ میس میڈیا. آج کے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے، کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے مختلف جو اس کی ڈیفینیشنز ہیں وہ کیا ہیں، کنٹمپٹ آف کورٹ کتنی قسم کا ہو سکتا ہے، اور آج کے جو ٹاپک میں سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ اور میس میڈیا کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، کہاں پر میس میڈیا کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کمٹ نہ کریں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈسپینس اینڈ فلفل دیئر ریسپانسبلٹیز آف انفارمنگ پیپل، کیونکہ دیر آر لاٹ اوکیزنز where contempt proceedings are initiated against the media because that they have been somehow negligent about the court's honor، یا جو چیزیں کورٹ پروسیڈنگ کے حوالے سے ان کو خیال رکھنا چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی، یا اس قسم کے کمنٹس پاس کیے that was jeopardizing the prestige and honor of the court of law. ان چیزوں کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر بڑے اسٹرینجنٹ لاز اویلیبل ہیں، اس لیے کہ میڈیا آر سپوز ٹو پرفارم دیئر ریسپانسبلٹیز اینڈ آف کورس سپوز ٹو پرفارم دیئر ریسپانسبلٹی وداؤٹ ہیونگ اینی کائنڈ آف ریسٹرکشنز آن دیم. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کورٹ ایک امپورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشن ہے، جوڈیشری کا ایک اپنا میکنزم ہے، اور اس میکنزم میں ان کی ایک اپنی آنر اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. اگر جوڈیشری کی آنر اس کے ساتھ اٹیچ نہ ہو تو ایسی صورتحال میں جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ول بیکم اے پرابلم. سو اس قسم کی صورتحال میں میڈیا کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بنتا ہے کہ وین ایور دے آر ٹرائنگ ٹو میک اے کمنٹ آن جوڈیشری یا جوڈیشل ڈیسیژنس دے آر سپوز ٹو بی ود ان لمٹس، بیکاز کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لمٹس کو کراس کریں جس میں ڈیسنسی یا جس میں کسی بھی قسم کی ڈسگریس کا ایلیمنٹ پایا جا سکتا ہے. جو ایک بڑا امپورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشن جس کو ہم جوڈیشری کہتے ہیں اس کی آنر اور اس کی ڈگنیٹی پہ حرف آئے، جو اس کے الٹیمیٹلی اس کے ڈیسیژنس کی امپلیمنٹیشن میں ایک بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہو سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم آج کے اس لیکچر میں ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ میڈیا کو بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میڈیا کی ریسپانسبلٹیز آف کورس امپورٹنٹ، لیکن جس سسٹم کے اندر جوڈیشری اگر پراپرلی فنکشن نہ کر رہے یا ان کے ڈیسیژنس کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہ کیا جا سکے، وہاں پر اگر میڈیا ہو بھی صحیح تو اس سوسائٹی کے لیے پرابلمز یقیناً بہت زیادہ ہوں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کسی ایسی سوسائٹی کا وجود نہیں ہو سکتا آج کے ماڈرن دور میں جہاں پر میڈیا اویلیبل نہ ہو. یقیناً میڈیا آر امپورٹنٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ فار دی ایگزسٹنس آف اینی سوشل سسٹم، لیکن کیا ہم کسی ایسی سوسائٹی کا بھی تصور کر سکتے ہیں جہاں پہ کورٹس نہ ہوں، جہاں پہ کورٹس کی آنر نہ ہو؟ میرے خیال کے مطابق شاید اس قسم کی کسی سوسائٹی کا تصور نہیں ہو سکتا کہ جب ہمارے پاس صورتحال ایسی ہو، اتنی نزاکت ہو اس سسٹم کے اندر، دونوں انسٹیٹیوشنز بہت ہی امپورٹنٹ ہو، تو ایسی صورتحال میں بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوگی، بڑا ویجیلنٹ ہونے کی اس بات پہ ہمیں ضرورت ہوگی کہ میڈیا جب بھی کورٹ کے حوالے سے کوئی پروسیڈنگز کو پیش کرے، کورٹ کے حوالے سے جب بھی کسی ڈسکشنز میں انوالو ہو، تو سرٹن ڈگنیٹی کا لیول جو ہے وہ مینٹین کرنا ضروری ہے. اور وہ کیسے مینٹین ہوگا، اور کورٹ کے کنٹمپٹ کے حوالے سے کیا تھیمز اویلیبل ہیں، کتنے ڈفرنٹ قسم کی کنٹمپٹ آف کورٹ ہو سکتے ہیں، ہم اس کو ابھی آغاز کرتے ہیں اس پر اپنی ڈسکشن کا. تو سب سے پہلے میں آپ جاتا ہوں کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی ایک جنرل ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کنٹمپٹ آف کورٹ کی جو جنرل ڈیفینیشن ہے وہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، میں آپ کے لیے وہ پڑھ دیتا ہوں. Any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court administration of justice, or which is calculated to lessen its authority or its dignity, committed by a person who does an act in willful contravention of its authority or dignity, or tending to impede or frustrate the administration of justice, or by one who, being under the court's authority as a party to proceeding, willfully disobeys its lawful orders or fails to comply with an understanding which he has given. اس کے اندر، اس ڈیفینیشن کے اندر یقیناً آپ کے سامنے یہ چیز کلیئر ہو چکی ہوگی کہ یہاں پر جب بھی کوئی ایسا کام جو کہ کورٹ کی ڈگنیٹی کو اور آنر کو افیکٹ کرے گا تو وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کہلائے گا. لیکن ایک چیز جو بار بار اس پوری ڈیفینیشن کے اندر پیش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ولفلی کسی ایک ایکٹ کا ہونا ضروری ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ مینزریا، دا انٹینٹ بیہائنڈ دی ایکٹ، وہ ہونا ضروری ہے کہ کورٹ
کی ڈگنیٹی کو افیکٹ کرنے کی انٹینٹ کسی ایک شخص کے پاس اگر ہے، اگر کوئی ایسا کام جو شخص بھی کر رہا ہے کنٹیمپٹ کمٹ کر رہا ہے، تو جس چیز کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کا انٹینٹ ہونا، اس کا اس بات کا ارادہ ہونا اور اس ایکٹ کا ولفل کرنا اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی ایکٹ جو انٹینٹ کے بغیر ہوگا یا کوئی ایسا ایکٹ جس کو ولفلی کوئی شخص نہیں کر رہا ہوگا اور ان انٹینشنلی اس کے پاس سے وہ ہو رہا ہے، تو یقیناً دیٹ ول ناٹ کنسیڈر ایز کنٹیمپٹ آف کورٹ. لیکن دیر آر سرٹن ایکسپشنز ایز ویل ٹو دس ایکٹ ایز ویل. آئی مین جب بعض دفعہ ایسی صورتحال بھی پیش ہو سکتی ہے کہ یو آر ڈوئنگ a contempt of court, but again you are not doing it intentionally. آپ willfully اس کو نہیں کر رہے. آپ کے انٹینٹ کورٹ کو یقیناً ڈس آنر کرنے کی نہیں ہے، اس کو ڈسگریس کرنا یا اس کی ڈگنیٹی کو افیکٹ کرنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہو سکتا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کاس کر رہے ہوں. لیٹس سی کہ اس قسم کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کو کیا کہتے ہیں، اور جو دوسری جس کی میں نے ابھی تھوڑی پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے انٹینٹ کا ہونا ضروری ہے، اس قسم کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کو کیا کہتے ہیں. میں اگر اس کو اس فارم میں لے کے جاؤں تو کنٹیمپٹ عام طور پر دو قسم کی ہو سکتی ہے. دو قسم کی کنٹیمپٹ سے مراد یہ کہ ایسی کنٹیمپٹ جو کہ آن دا فیس آف کورٹ کی جائے. اس قسم کی کنٹیمپٹ کو فیشیا کیوریا کہتے ہیں. فیشیا کیوریا سے کنٹیمپٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کورٹ کے بالکل سامنے، once you are there and there are certain dignities, there are certain rules and regulations you have to follow before the court of law. آپ کو وہ ایک آپ کی آواز کی ٹون کیسے رکھنی ہے، لفظوں کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک ڈیسنسی کے جسے لوازمات کہتے ہیں وہ کس طریقے سے آپ نے آبزرو کرنے ہیں. جب آپ ان لمٹس کو جو کہ ڈیسنسی کے سے ہٹ کے ہوں وہ جب آپ کراس کرتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کورٹ کی ڈسگریس کا باعث بن سکتے ہیں، اور جسٹ ان فرنٹ آف کورٹ آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس قسم کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ہم فیشیا کیوریا کہتے ہیں. اور یہ عام طور پر اس قسم کی کنٹیمپٹ ان فرنٹ آف کورٹ ہوتی ہے، کورٹ روم کے اندر ہوتی ہے، اور اس قسم کی کنٹیمپٹ دنیا کے اندر بہت بری سمجھی جاتی ہے، اور اس کے متعلق بڑے سخت اقدامات کیے گئے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر. ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری قسم کی بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ہوتی ہے جس کو ایکس فیشیا کیوریا کہتے ہیں. جو ایکس فیشیا کیوریا ہوتی ہے یہ ایک ایسی کنٹیمپٹ ہوتی ہے جو کورٹ کے بالکل سامنے نہیں بلکہ باہر جا کے کسی بھی اور اوکیزن پہ کورٹ کے حوالے سے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایسا بہیویئر اڈاپٹ کیا جاتا ہے جو کہ شاید ناپسندیدہ ہو، اور اگر وہ کورٹ کے سامنے کریں تب بھی کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے، اور کورٹ کے باہر جا کے جب اس قسم کو سلسلہ کرتے ہیں تو وہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ اماؤنٹ کر سکتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ آپ کب کسی پبلک میٹنگ کے اندر کوئی شخص اس قسم کے الفاظ استعمال کرے جو کورٹ کی ڈگنیٹی کو افیکٹ کر رہے ہوں یا کورٹ کے آنر کو افیکٹ کر رہے ہوں، تو دس کوڈ بی ٹیکن ایز اے کنٹیمپٹ آف کورٹ، اور اس پر ایک پروسیڈنگ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اس شخص کے خلاف انیشیٹ کی جا سکتی ہے. دوسری فارم آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کوئی شخص پریس کانفرنس میں اگر ہے اور کوئی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، ان دی آنر آف دا کورٹ ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جو کہ کورٹ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، تو ایسی صورت میں بھی وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کنسیڈر کی جائے گی، اور اس کو ایکس فیشیا کیوریا کنٹیمپٹ آف کورٹ کہتے ہیں. تو کنٹیمپٹ آف کورٹ دونوں صورتوں میں پاسبل ہے کہ ایک وہ جو ود ان دا کورٹ اگر کوئی ایسے لفظ استعمال کیے جائے یا کوئی ایسا لینگویج استعمال کی جائے، اس قسم کا اسٹائل اپنی گفتگو میں استعمال کیا جائے جو کہ کورٹ کی ڈسگریس کا اور ڈگنیٹی کے خلاف ہو، تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے. اور جب کورٹ کے باہر بھی آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب ان دونوں کو ایک کو فیشیا کیوریا کہتے ہیں اور دوسرے کو ایکس فیشیا کیوریا کہتے ہیں. جنرلی ہم ان کو اس طرح سے لیتے ہیں، لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بڑی جنرلائز قسم کی آپ کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو کلاسز ہیں. ان دو کلاسز میں یا دو ڈفرنٹ موڈس ہیں جس کے تھرو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی دو میجر فارمز اویلیبل ہیں، دو میجر ٹائپس اویلیبل ہیں. ان میں سے ایک ٹائپ کو ہم کہتے ہیں کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں سول کنٹیمپٹ آف کورٹ. کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ بیسیکلی وہ کنڈکٹ ہوتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی اگینسٹ دی کورٹ. فار انسٹنس اگر کوئی شخص پیش کر رہا ہوتا ہے، کوئی شخص کورٹ کو اس طریقے سے پیش یا مخاطب کر رہا ہوتا ہے جو کورٹ کی ڈسگریس کا باعث بن رہا ہوتا ہے، کورٹ کی ڈگنیٹی کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، وہ لفظ ہو سکتے ہیں، وہ ایکٹ ہو سکتا ہے، وہ کوئی اس قسم کے ایکشنز ہو سکتے ہیں جو کہ کورٹ کو ڈسریپیوٹ اور اس کی جو ڈسریسپیکٹ ہے وہ کاز کر رہے ہوں. تو اس قسم کے کسی بھی کام میں، اس قسم کے کسی بھی ایکٹ کو ہم کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ کہتے ہیں. اور کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ کورٹ کے باہر اور کورٹ کے
اندر دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے. اور اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کورٹ کے ڈیسیجنس پہ کو بات کر رہے ہیں, اس مینر کے اندر آپ ڈیسیجنس پہ بات کر رہے ہیں جو کہ شاید انسلٹنگ ہو سکتے ہیں, جو کہ شاید ڈسگریسفل ہو سکتے ہیں, تو وہ کنٹمپٹ آف کورٹ اور کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ کا باعث بن سکتی ہے. اس پہ کورٹ اس شخص کے خلاف آرڈرز ایشو کر سکتی ہے, اس کی اریسٹ کے آرڈرز اور اس کی امپریزنمنٹ کے آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں, اس پہ فائن بھی ہو سکتا ہے. تو دیر کوڈ بی اے لاٹ مینی تھنگز دیٹ کوڈ بی ڈن اگینسٹ دیٹ پرسن. اور اس میں جو سب سے اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا, یعنی یہ اس قسم کا ایکٹ ہوگا جس میں کوئی شخص ولفلی کورٹ کو ڈسگریس کرنے کی کوشش کر رہا ہو. یہاں پہ اگین میں اس لفظ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ انٹینٹ کا ہونا اور اس ایکشن کا ولفل ہونا بہت ضروری بنے گا. یعنی اگر کسی شخص اس ارادے سے کوئی کام کر رہا ہے کہ جس میں وہ کورٹ کو ڈسگریس کرے, اس کی ڈسریسپیکٹ کا باعث بنے, تو اس قسم کی جو کنٹمپٹ ہوگی وہ کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی. اور کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ دنیا کے اندر ہر سویلائزڈ سوسائٹی, ہر سویلائزڈ معاشرے کے اندر بڑی بری نظر سے دیکھ لی جاتی ہے. اور اس کے حوالے سے بڑے اسٹرنجنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز اویلیبل ہیں. جیسے میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ کورٹ کا جو آنر ہے کسی بھی سوسائٹی میں, کورٹ کا آنر اس کے ڈیسیجنز کی امپلیمنٹیشن اور اس کے ڈیسیجنز کے حوالے سے بڑا اہم ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس قسم کے آنر کو اگر ڈینجر میں ڈالتا ہے یا اس آنر کو کسی صورت میں افیکٹ کرتا ہے تو یہ ایک کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ کنسیڈر کی جائے گی. ہم آگے چلتے ہیں اور سول کنٹمپٹ آف کورٹ کی ایگزامپل اور اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. انفیکٹ سول کنٹمپٹ آف کورٹ وہ اسٹائل آف کنٹمپٹ آف کورٹ ہے جس کے اندر کوئی بھی شخص جب کورٹ ایک کوئی ڈیسیجن لیتی ہے تو اس ڈیسیجن لینے کے حوالے سے, اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کرتا یا اس کے حوالے سے کوئی ایکٹ نہیں کرتا, ان ڈیسیجنز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہوتی, تو اس قسم کی جو کنٹمپٹ ہے اس کو سول کنٹمپٹ آف کورٹ کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل اس فارم میں ہوتی ہے کہ جس کے اندر جب کوئی کورٹ ایک ڈیسیژن آرڈر کسی ایک انسٹیٹیوشن کے متعلق کر دیتی ہے تو اب اس کو یقیناً دیٹ از بائنڈنگ فار دی انسٹیٹیوشن, اس آرگنائزیشن کے لیے, اس گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے لیے, یا ایون پبلک سے پرائیویٹ پہ بھی ہو سکتا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو آرگنائزیشن ہے ان کے لیے ان آرڈرز کا امپلیمنٹ کرنا, امیڈیٹ امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب کوئی شخص یا کوئی اتھارٹی اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہ کر رہی ہو یا اس میں ڈیلے کر رہی ہو تو ایسی صورتحال میں وہ سول کنٹمپٹ آف کورٹ اس میں کمٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے ہم پیچھے کہہ چکے ہیں کہ کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ میں انٹینٹ اور ولفل ایکشن ایسے ضروری ہے, اس کا ولفل ہونا ضروری ہے, اس کے اندر اس بات کا انٹینٹ ہونا ضروری ہے کہ وہ کورٹ کی ڈسگریس کر رہا ہے. یہاں پر جو سول کنٹمپٹ آف کورٹ ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ انٹینٹ بھی ایک انڈیویجول کا, دا ون ہو از گوئنگ کنٹمپشس, جو شخص کنٹمپٹ کر رہا ہے وہ اس کا اس بات پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی ایک انٹینٹ بھی اس قسم کی ہو, وہ اس قسم کا ولفلی یہ کام کر رہا ہو کہ جس میں کنٹمپٹ آف کورٹ ہو. اس کا انٹینٹ اس سول کیسز کے اندر یا سول کنٹمپٹ کے اندر اس کی ولفل نیس ہونا ضروری نہیں ہے. وہ جب بھی کوئی اس قسم کی چیز کمٹ کر رہے گا, یعنی کورٹ کی آرڈرز کی امپلیمنٹیشن میں دیر کوڈ بی اینی پرابلم ان دیٹ, مے بی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسے اس کو کچھ ایسے آرڈرز آ رہے ہو کہ کورٹ کے ان آرڈرز کو آپ نے ایکسپٹ نہیں کرنا. سو وٹ ایور از دی کنڈیشن اینڈ وٹ ایور دا سرکمسٹانسز آر دیر کوڈ بی سم تھنگ پرسنل ود یو دیٹ بیکاز آف سم ریزنز یو آر unable to proceed on the orders of the court, yeah, because of some other reasons. But once court has passed an order, then these are there for immediate action. And if there is any reason behind that somebody is not going to implement the orders of the court, تو ایسی صورتحال میں وہ civil contempt of court commit کر رہا ہے. اس میں انٹینٹ کا ہونا یا انٹینٹ کا نہ ہونا یہ کسی بھی صورت میں immaterial ہے, وہ contempt occur ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کورٹ کس وقت کس کنٹمپٹ پر کوئی ایکشن لے گا. جب ہم سول کنٹمپٹ کی بات کرتے ہیں یا سول کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو اگریوڈ پارٹی ہے جس نے یہ اس قسم کا کوئی کیس دائر کیا اور اس کے بعد کورٹ نے اس کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن دیا, اب اس کے ڈیسیجن کی امپلیمنٹیشن پہ کوئی پرابلم آ رہا ہے تو جو اگریوڈ پارٹی ہے دے کین کانٹیکٹ دا کورٹ ان ٹرمز آف کہ سول کنٹمپٹ ہو رہی ہے, یعنی کورٹ کی آرڈرز کو فالو نہیں کیا جا رہا,
جو اس کیس کے اندر وہ شخص پارٹی ہو سکتا ہے اور وہ شخص کورٹ کے پاس جا کے اپنا کیس دوبارہ سے پٹ اپ کر سکتا ہے کہ واٹ ایور دا ڈیسیژنز ہیز بین پاسڈ بائی دا کورٹ دیز آر ناٹ امپلیمنٹڈ ود لیٹر اینڈ اسپرٹ. اب یہاں پر اس کیس کے اندر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ایک شخص جو کہ اگریوڈ ہے, اس کیس کے اندر پارٹی ہے, وہ اس کے حوالے سے کنٹمپٹ آف کورٹ فائل کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری فارم جس کو ہم کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ کہہ رہے ہیں, کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اسٹیٹ بھی اس چیز کا کاگنیزنس لے سکتی ہے, اس شخص کا جو شاید کسی پریس کانفرنس کے اندر یا کسی پبلک میٹنگ کے اندر کورٹ کے حوالے سے غلط ریمارکس پاس کر رہا ہے, تو اسٹیٹ اس قسم کے میٹرز کو ٹیک اپ کر سکتی ہے, اس قسم کے میٹرز کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کر سکتی ہے اور کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز اسٹارٹ کرنے کے لیے ریکویسٹ کر سکتی ہے. تو یہاں پر اسٹیٹ کین ایکٹ ایز این ایکٹر, اسٹیٹ کین ایکٹ ایز دا ون ہو ہیز ٹو پٹ اپ اے کیس ان فرنٹ آف کورٹ. اچھا, اٹ از ناٹ اونلی آلویز اسٹیٹ, اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کورٹ سو موٹو اس پہ ایکشن لے, یعنی کورٹ کے پاس اپنے پاس بھی یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ جب اس قسم کی کوئی چیز ان کے نوٹس میں آئے کہ جہاں پر کورٹ کی ڈگنیٹی کے حوالے سے شاید کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, تو کورٹ اس پہ خود بھی اس قسم کے پروسیڈنگز جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتی ہے. اینڈ وی ہیو numerous examples in this regard where people have made certain contemptuous remarks about court and court itself proceeded against that person اور اس کے خلاف contempt of court جو ہے وہ فائل کی گئی ہے. اب اس قسم کی کنٹمپٹ آف کورٹ, ہم اس کو کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ کہتے ہیں, اس کی سزا بھی زیادہ ہے اور اس کی جس نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے وہ یقیناً سول کنٹمپٹ سے کہیں بڑھ کے ہے. تو اس میں مختلف پارٹی ہو سکتی ہے, یعنی اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے, کورٹ اٹ سیلف بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں اب ماڈرن ورلڈ کے اندر, مختلف دنیا کے اندر اور پاکستان میں بھی اس کی ایگزامپل نظر آتی ہے کہ ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک شخص, کوئی ایک پیٹریاٹ شخص جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس قسم کے کسی پروگرام کے اندر جس کو اسٹیٹ نے شاید اس کا نوٹس نہیں لیا, اور یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کورٹ نے بھی اس کا نوٹس نہ لیا ہو, جو ایسی صورتحال میں کوئی تھرڈ پرسن, کوئی پرائیویٹ پرسن بھی کورٹ آف لا میں پیش ہو سکتا ہے اور کورٹ آف لا میں اس کی ریکارڈنگ دکھا کے یا اس کی ایویڈنس پیش کر کے کہ دیز کائنڈ آف تھنگز ہیو بین ٹاکڈ اباؤٹ کورٹ وچ آر ایکسٹریملی لائبلس, وچ آر ایکسٹریملی سلینڈرس, اور کورٹ کو ڈیفیم کرنے کا باعث بن رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اس شخص کے جو اپلیکیشن ہے اس کو بھی کورٹ ہیئر کر سکتی ہے, اور جس شخص نے یہ کرائم کمٹ کر رہا ہوتا ہے, اس افینس کو کاز کر رہا ہوتا ہے, اس کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے شروع. اب ہم آگے جاتے ہیں کہ اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کب کوئی کنٹمپٹ کرمنل ہوتی ہے اور کب کوئی کنٹمپٹ سول ہوتی ہے. جب ہم کرمنل کی بات کرتے ہیں تو ون تھنگ از ویری اسینشیل کہ کرمنل کنٹمپٹ وہ ہوگی کہ جب اس میں کورٹ کو ڈائریکٹلی کوئی اس قسم کا ریمارکس کورٹ کے متعلق پاس کیے جائیں جو کہ کورٹ کی ریسپیکٹ کو جیپرڈائز کر رہے ہو, کورٹ کی آنر کو جیپرڈائز کر رہے ہو اور اس کی ڈگنیٹی کو ڈیمیج کر رہی ہو. یہاں پر انٹینٹ اس بات کا ہونا بڑا ضروری ہے, یہ ایک بہت اہم بات ہے. لیکن سول کے اندر ایک ڈائریکٹ کی بجائے ایک انڈائریکٹ ویز میں آپ کورٹ کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو پرابلم پیش آ رہے ہوتے ہیں, اس میں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو انفیکٹ جب ہم اس قسم کی صورتحال دیکھتے ہیں جہاں پر انڈائریکٹلی کورٹ کی کوئی کنٹمپٹ ہو رہی ہے تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے سول کنٹمپٹ آف کورٹ, اور جہاں پہ ڈائریکٹلی ولفلی اور ود انٹینٹ ایک مینزریا کے تحت آپ اس قسم کا کام کر رہے ہیں کہ کورٹ کے خلاف کوئی ریمارکس پاس کر رہے ہیں, اس کے ڈیسیژنس پہ بات ہو رہی ہے, ججز کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے یا ان کو ڈسکریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اٹ از ناٹ اونلی دا کورٹ رادر دوز ہو آر سٹنگ ان دا کورٹ, آئی مین ٹو سے دا جسٹسز. تو جسٹس اور ججز کے حوالے سے بھی اس قسم کے ریمارکس پاس کرنا, دس از آلسو کنٹمپٹ آف کورٹ. تو کنٹمپٹ آف کورٹ اس صورت میں ڈائریکٹ بن جاتی ہے, اور ڈائریکٹ کنٹمپٹ آف کورٹ میں عام طور پر جو انٹینٹ ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے, لیکن سول کنٹمپٹ کورٹ کے اندر انٹینٹ اویلیبل نہیں ہے. اینڈ دس از یوزلی انڈائریکٹ, آئی مین کہ کورٹ نے کوئی آرڈرز پاس کیے ہیں, کورٹ کی طرف سے کوئی رولنگ آئی ہے, اور ان کی امپلیمنٹیشن میں جو لوگ بھی پرابلم کاز کر رہے ہیں دے آل کوڈ بی ٹیکن ان ٹو دی ایمبٹ آف دس لا, جس کو ہم کنٹمپٹ آف کورٹ کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماس میڈیا اور کنٹمپٹ آف کورٹ کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, کس طریقے سے ماس میڈیا کنٹمپٹ آف کورٹ کاز کر سکتا ہے. تھوڑی سی ہم آج اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. کنٹمپٹ آف کورٹ ویریس ایکٹیویٹیز کے تھرو ہو سکتی ہے جو کہ میڈیا شاید کاز کر پا رہا ہو. مثال کے طور پر
کورٹ کے ڈیسیجنز کے حوالے سے کوئی کمنٹس پیش کیے جا رہے ہیں اور کمنٹس اس فارم کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں جو اس کی ڈیسیجنز کی امپلیمنٹیشن کے لیے پرابلم کا باعث بن سکے, یا کورٹ کے جو ڈیسیجنز ہیں ان کو کنٹینشس بنا سکے, ان کے لیے کوئی پرابلم پیش ہو سکے, یا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف رائے پیدا ہو رہی ہوں, تو that will definitely become something very contemptuous for the court. اور جرنلسٹ کو اس حوالے سے بڑی ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی کام نہ کریں یا کوئی اس قسم کے کمنٹس کورٹس کے ڈیسیجنز پہ نہ کریں جو کہ کورٹس کے ڈیسیجنز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینشس بنا رہے ہوں, ان کو پرابلمیٹک بنا رہے ہوں, تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے کنٹمپٹ آف کورٹ. اور یہ بڑا عام ہے کہ جب بھی کورٹ کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے تو دین دیر از اے ہیوج ڈیبیٹ that usher on that, جو اس پہ شروع ہو جاتی ہے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ. تو اس ڈیبیٹ پہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ جب ہم کوئی بہت زیادہ کانشیس نہیں ہوتے ان چیزوں پہ تو ایسی کمنٹس بھی پاس ہو جاتے ہیں جو کورٹ کے ڈیسیجن کو یقیناً پرابلمیٹک بنا سکیں, ان کورٹ کے ڈیسیجنس پہ کچھ مختلف قسم کی رائے لوگوں کی جنریٹ کرنے میں ہیلپ کر سکیں. تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اور کمنٹنگ آن دا ڈیسیجنز آف دا کورٹ. دوسری جو اہم ایریا کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے جرنلسٹ کے لیے اور میس میڈیا کے حوالے سے, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی کورٹ میں کوئی کیس پٹ اپ ہوا ہے, جب اس کیس کا کوئی ٹرائل شروع ہوا ہے, اس کی کوئی پروسیڈنگز چل رہی ہیں, تو ان پروسیڈنگز کو جس فارم کے اندر میڈیا کوٹ کر رہا ہوتا ہے, آج کل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی لائیو اس قسم کی چیزیں ریکارڈنگ کے بغیر, جہاں پہ بہت سارے لوگ اس کو پہلے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اس میں سے ان کانٹیکٹس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ڈیفیمیشن کا باعث بن سکتی ہیں کورٹ کے لیے, کنٹمپٹ کا باعث بن سکتی ہیں کورٹ کے لیے, ان کو ریموو کرنے کے بعد پھر دیز آر میڈ پارٹ آف دا میڈیا. لیکن اب چونکہ ایسی ہم جس اسٹیج پہ جس ایج میں آج موجود ہے, یہاں پہ کوئی بھی ڈیسیجن جب ہو رہا ہوتا ہے یا کورٹ کے متعلق کوئی بھی کیس انڈر ٹرائل ہوتا ہے, تو فوری طور پر اس چیز کو فرام دی آؤٹ سائڈ امیڈیٹلی کورٹ اس چیز کو بعض لوگ وہاں پہ لائیو آ کے کیمرے پہ وہ کورٹ کی پروسیڈنگز کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ان کورٹس کی پروسیڈنگز کے حوالے سے یقیناً ہمیں بڑا ایکسٹرا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اس موقع پہ آپ کو ایسے جرنلسٹ یقیناً اپوائنٹ کیے جانے چاہیے جو کہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہوں, کورٹ کی تمام لوازمات کو سمجھتے ہوں, کورٹ کے جو پروسیڈنگز ہیں ان کو کس حالات میں پیش کرنا ہے, کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے, اس میں ڈونٹس کیا ہے اور ڈوز کیا ہے, ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے بڑے سینئر اور بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہونا بڑا ضروری ہے. تو میرے خیال کے مطابق موسٹ آف دا ٹائم دنیا میں اس قسم کے ایشوز پہ جہاں پہ کورٹ کی پروسیڈنگز کو لائیو اس قسم کے فارم میں دیے جا رہا ہوتا ہے, تو بہت سارے ایسے لفظ نکل جاتے ہیں منہ سے, بہت سارے ایسے کمنٹس پاس ہو جاتے ہیں جرنلسٹ کی طرف سے جو کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کہلاتے ہیں. تو جو دوسرا بڑا اہم فیکٹر ہے وہ ان فیکٹ کورٹ کی پروسیڈنگز پہ جب کوئی رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ اسپیشلی جو آج کل کے سرکمسٹانسز ہے جہاں پہ آپ لائیو رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو اس پہ بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. میں اس حوالے سے ایک بات اور بھی کہتا چلوں کہ جب ہم لائیو رپورٹنگ اس قسم کی پروسیڈنگز پہ کر رہے ہوتے ہیں, مے بی لائیو نہ ہو, ریکارڈڈ ہو یا پرنٹ کے اندر کوئی ایسی رپورٹنگ ہے, اور اس کے اندر جب ہم پروسیڈنگز دے رہے ہوتے ہیں تو وی آر سم ٹائمز گیونگ اے لیڈ ٹو کورٹ, گیونگ اے لیڈ ٹو دی کیس by putting up certain facts which are not supposed to be disclosed by you, so that you should not be able to make the things prejudicial, اور یا ایک طرح سے prejudice اس حوالے سے پیدا ہو سکے. تو اس قسم کی چیزوں کا بھی یقیناً ایک جرنلسٹ کو بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی وہ کورٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے جب کوئی بات کر رہا ہے تو ہی شوڈ ناٹ put up those facts, or he should not comment in a fashion that can be prejudicial to the decision of the court. یعنی کورٹ کے ڈیسیجن سے پہلے ہی آپ ایک طرح سے اس کا ڈیسیجن دے رہے ہیں, یا کورٹ کے ڈیسیجنز کا جو ٹینر ہے, جو ڈائریکشن ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہوں. تو دیز آر آل کنسیڈرڈ ایلیگل, اینڈ اس کو بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے. اینڈ آف کورس وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کنٹمپٹ آف کورٹ ان دیز کائنڈ آف ایکٹیویٹیز, دس از آلویز اے کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ. سو کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ سے ڈیفینیٹلی ایک جرنلسٹ کو بچنے کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے اس کو ٹریننگ دی جانی چاہیے, اور ایک سینئر اور سیزن جرنلسٹ کو اس قسم کی رپورٹنگ کے لیے آگے لے آنا چاہیے. میں آگے بڑھتا ہوں اور آگے بڑھتے ہوئے مزید آپ کو ڈیئر اسٹوڈنٹس بتاتا ہوں کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈیلیبریشنز بائی دا جیوری ہو رہی ہوتی ہیں, یا کورٹ کے جو ججز ہیں
وہ کسی ایک کیس پہ ڈیلیبریشنز کر رہے ہوتے ہیں تو دیر مائٹ بی سرٹن لیکس دیٹ ہیو بین گیون ٹو یو. آپ ایک لیکس کوئی آپ کے پاس پہنچ جاتی ہیں کہ ان وٹ ویز دا کورٹ از لوکنگ ایٹ ون پرٹیکولر کیس. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ ان لیکس کو پیش کر دیتے ہیں یا اس قسم کی ڈیلیبریشنز پہ کمنٹ کرنا پیش کر دیتے ہیں یا ان کو ایز اٹ از پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی بہت سارے دنیا کے علاقوں میں اس کو بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس قسم کی کسی بھی ڈیلیبریشنز آف دا جوڈیشری پہ کمنٹ نہیں کیے جا سکتے اور نہ ہی ان کو کوٹ کیا جا سکتا ہے بیکاز کہ دیز آر نارملی دا تھنگز جو کہ پری جوڈیشل ہو سکتے ہیں اور جو کورٹ کا ڈیسیجن ہو سکتا ہے اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی بڑی ایکسٹرا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جرنلسٹ جو اپنے کام کر رہا ہے اس کو اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کا سامنا کرنا پڑے جو کہ ایک کرمنل لیول کی ہو اور کورٹ اس کو کنٹمپٹ کنسیڈر کرے اور پھر ایسی صورتحال میں اس خاص جرنلسٹ کا یا اس میڈیا آرگنائزیشن کے کسی جرنلسٹ کو کورٹ میں داخلے پر بھی اس کی پابندی لگا دی جائے. تو یہ ساری چیزیں بڑی سینسٹیو ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس جس پر ایوری آرگنائزیشن ہیز ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ دے شوڈ ہیو رائٹ پیپل فار دس کائنڈ آف جاب. آگے ہم بڑھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس اور مزید اس پہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا ایسی صورتحال ہو سکتی ہیں جہاں پر میس میڈیا کے جو پریکٹیشنرز ہیں جو میڈیا پرسنز ہیں دے آر کمیٹنگ کنٹمپٹ آف کورٹ. ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جن سورسز کے حوالے سے فار انسٹنس بات ہو رہی ہے جو کسی ایک ڈیسیجن کے اندر یا کسی ایک کورٹ پروسیڈنگ کے اندر امپورٹنٹ سورسز ہو سکتے ہیں کہ ون جرنلسٹ ہمسیلف از انوالوڈ ان دیٹ کیس. تو ایسی صورتحال میں ان سورسز کو ڈسکلوز کرنا ان کو ٹیلی ویژن پہ لے آنا یا ان کو اپنی پرنٹ کی نیوز کا حصہ بنانا یہ بھی جوڈیشل کنٹمپٹ کنسیڈر کیا جائے گا اس کو, اس لیے کہ اس کے حوالے سے جب ایک ریسورسز یا سورسز جو کہ کورٹ کے اندر اپنے کوئی انانیمٹی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں اور میڈیا اس کی انانیمٹی کو ختم کر رہا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں اگین دس از بیکمنگ دس از سم تھنگ کنٹمپٹ اور جرنلسٹ عام طور پر اس قسم کی کنٹمپٹ ان سے ہو جاتی ہے جس سے جو پرابلمز ہیں وہ ان کے لیے بڑھ سکتے ہیں. تو میڈیا کو اور جرنلسٹ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے سورسز جو کہ انانیمس ہیں اور جن کو کورٹ بھی کہتی ہے کہ آپ کوٹ نہ کریں تو ایسی صورتحال میں ان کا پبلش ہو جانا یا ان کا نام لیے جانا یا ان کو ڈسکلوز کر دیا جانا کنٹمپٹ آف کورٹ کا باعث بن سکتے ہیں. اچھا, کچھ کیسز میں اگر ہم دنیا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے کیسز کے اندر یہاں پر بھی ایک ایشوز آتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کسی کیس کے اندر کوئی مائنر انوالو ہے یا کوئی ایسے کیس جو ہیں جو سینسٹیو نیچر کے ہیں جیسے ریپ کے کیس ہو گئے یا اس قسم کے اور کیسز ہو گئے. تو ان کے حوالے سے جو مائنرز ہیں یا اس قسم کے جو وکٹمز ہیں ان کے حوالے سے ان کے نام پیش کر دینا, ان کے ایڈریسز پیش کر دینا, ان کی کمپلیٹ آئیڈینٹیٹیز کو ڈائیولج کر دینا, ان کو ڈسکلوز کر دینا, ان کو پرنٹ کا یا میڈیا کے سامنے لے کے آ جانا, یہ چیزیں بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کا باعث بن سکتی ہیں. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایسے قسم کے کیسز کے اندر جو پرسن ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے اس کی لائف ڈسٹرائے ہو سکتی ہے, اس کے خاندان کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو بھی کورٹ اپنے طور پر پروسیڈنگز میں لے آ سکتی ہے اور کنٹمپٹ اس پہ ڈکلیئر کر سکتی ہے. اچھا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کورٹ کے کسی ایک آرڈر کی فار انسٹنس کے بریچ کر رہے ہوتے ہیں. فار انسٹنس کورٹ نے کسی ایک چیز پہ آرڈر دیا ہے کہ اس قسم کے ایشوز کو پبلسائز نہ کیا جائے یا اس قسم کے ایشوز کو انویسٹیگیٹ نہ کیا جائے یا کورٹ اس قسم کی ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو ریفرین کرے, اپنے آپ کو دور رکھے. اور جب کورٹ اس قسم کے آرڈرز کرتی ہے کسی ایک جرنلسٹ کے لیے اور پھر بھی اس کے باوجود بھی اس قسم کی چیز کو میڈیا میں رپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے, تو دیٹ کوڈ آلسو اماؤنٹ ٹو کنٹمپٹ آف کورٹ. اور جرنلسٹ کو اور میڈیا آرگنائزیشنس کو دے آلسو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ایسی چیزوں کا یقیناً جرنلسٹ کو پتہ ہونا چاہیے, میڈیا آرگنائزیشنس کو پتہ ہونا چاہیے جس کو کورٹ منع کر رہی ہے کہ ان چیزوں پہ آپ رپورٹنگ نہ کریں, ان چیزوں کو متعلق فلاں لوازمات کا خیال رکھا جانا چاہیے. جب اس قسم کے آرڈرز کو اوبے نہیں کیا جاتا تو دیٹ کنسیڈر ٹو بی دا بریچ آف کورٹ آرڈرز اور جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کال کر سکتے ہیں. ہم آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کنٹمپٹ آف کورٹ اس فارم میں بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسا مٹیریل پبلش کر دیتے ہیں وچ از کنسیڈر ٹو بی پری جوڈیشل ٹو دی ٹرائل اور ٹو دی کورٹ پروسیڈنگز. مثال کے طور پر اب ایک کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے اینڈ جس شخص کے مطابق کرمنل پروسیڈنگز شروع ہیں, آپ اس شخص کے متعلق
بہت سارا مواد آپ اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کر کے میڈیا میں دے دیتے ہیں، پرنٹ کر دیتے ہیں، یا اس کو آپ لائیو لے جاتے ہیں، یا اس کو آپ ریلے کر دیتے ہیں اپنے الیکٹرانک میڈیا چینل کے تھرو. اب ذرا تھوڑا سا اس چیز کو غور کریں کہ جب اس قسم کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائے، میڈیا کی طرف سے ایک پریشر ماؤنٹ ہونا شروع ہو جائے کہ جس شخص کے خلاف یہ کارروائی شروع ہو چکی ہے، اس شخص کا کرمنل ریکارڈ یہ ہے، اس کے متعلق فردر ڈیٹیلز یہ ہیں، تو اس قسم کی چیزیں ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ماب کھڑا کر سکتا ہے. معاشرے کے اندر اس ایک شخص کے حوالے سے یا اس کیس کے حوالے سے ایک سوشل سینٹیمنٹس پیدا ہو سکتے ہیں، ایک کلچرل پرابلمس پیش آ سکتے ہیں. تو جو کورٹ کے انفیکٹ جو پروسیڈنگز ہے اس پہ اثر انداز ہوں گی ڈیفینیٹلی، اس لیے کہ مختلف کارنرز پہ اس حوالے سے باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کورٹ کے جو اس کی کنسنٹریشن ہے کیس پر وہ ہو سکتا ہے کہ ڈائیورٹ ہو جائے، اور جو میڈیا کی رپورٹس ہیں اور جو اوور آل جنرل پبلک کی طرف سے جو اس کے کنسرنز آ رہے ہیں، سو ڈیفینیٹلی دیٹ ول بیکم دین پارٹ آف دا کورٹ پروسیڈنگ. جو کورٹ کی پروسیڈنگ کو کسی نہ کسی صورت میں افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ جو کورٹ کی جو ڈیسیژنز ہیں وہ پری جوڈیشل ہو جاتے ہیں، اور اس پہ کوئی بائسنس آ سکتی ہے. تو اس قسم کی کسی بھی فارم کے اندر جب کوئی چیز پیش ہوگی تو ڈیفینیٹلی دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے کنٹمپٹ آف کورٹ. کیونکہ جب بھی ایک ٹرائل ہو رہا ہوگا تو ایک ٹرائل کی رپورٹنگ ہوتی ہے، وہ بڑی آبجیکٹو رپورٹنگ ہونی چاہیے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو اس کیس کو آگے پروسیڈ کرنے میں کورٹ کو ہیلپ کرے. رادر کورٹ کو ایک اپنے سسٹم کو فالو کرتے ہوئے جانا چاہیے. اگر اس کی پروسیڈنگز کو آپ نے پٹ اپ کرنا بھی ہے تو بالکل بہت ہی لمیٹڈ انداز کے اندر اور بہت ہی جوڈیشیس وے کے اندر اس کو کسی رپورٹ کا حصہ بنانا چاہیے. اگر اس کو کسی اور فارم میں یا اس کو آگے بڑھ کے انویسٹیگیٹ کر کے کوئی لائن آف ایکشن یا لیڈ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو دیٹ از کنسیڈرڈ آلویز اے کنٹمپٹ آف کورٹ، جس سے کسی بھی جرنلسٹ کو بچنا چاہیے. میں آگے جاتا ہوں، کچھ اور مزید اس پہ بات کرتا ہوں کہ ایٹ ٹائمز کسی ایک ڈیسیژن کے اندر، کسی ایک کورٹ کے پروسیس کے اندر کچھ اس قسم کی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں جس میں کسی جج کے حوالے سے ڈسکشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کورٹ کے اندر جو جج ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں جو دونوں پارٹیز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. اب ایک جج کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپیوٹڈ بنایا جا رہا ہوتا ہے اس کیس کے اندر. اس کیس کے اندر جب جج کی پوزیشن ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہے اور اس قسم کی ڈسکشنز جو ہے نا وہ میڈیا پہ اگر انیشیٹ ہو جاتی ہیں تو دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ کنٹمپٹ آف کورٹ. کیونکہ جج کی جو پوزیشن ہے اگر اس کو آپ ڈسپیوٹڈ کرتے ہیں تو یہ کورٹ کے جو آنر ہے وہ ایک طرح سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ دا ون ہو از کمٹنگ دس تھنگ ہی وڈ آلسو بی کمٹنگ کنٹمپٹ آف کورٹ ایٹ دا سیم ٹائم. تو ججز کو ڈسپیوٹڈ بھی نہیں بنانا چاہیے. ہاں اس میں اب کچھ ایکسیپشنز شامل ہیں. مثال کے طور پر ایکسیپشنز کو اس فارم کے اندر شامل ہیں کہ بینگ این آفیسر آف پبلک آفس، اگر آپ کی ریسپانسبلٹی کے ایریاز میں یہ چیز آتی ہے کہ یو ہیو ٹو کمنٹ آن اے جج، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ اپنی جو بھی رپورٹ پیش کریں گے اس قسم کی صورتحال میں تو دیٹ وڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے کنٹمپٹ آف کورٹ. دوسری فارم اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی جج کے حوالے سے آپ نے اگر کوئی درخواست دائر کی ہوئی ہے، کوئی ایک ایسی اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے جس میں کسی ایک جج کے کریکٹر پہ یا اس کے متعلق کچھ ڈسکلوجرز ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ جو بھی ریمارکس جج کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کو پیش کر رہے ہوں گے تو ایٹ دیٹ ٹائم دیز ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز کنٹمپٹ آف کورٹ. اس لیے کہ وہ بیسیکلی کیس ہی اس پہ فائٹ کیا جا رہا ہے اور جوڈیشری کے سامنے ہی آپ اس کیس کو رکھ رہے ہیں، تو دس ول ناٹ اماؤنٹ ٹو دی کنٹمپٹ آف کورٹ. اس کے علاوہ کچھ اس قسم کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے جہاں پر آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے اگر آپ اس قسم کے کسی ایک جج کے حوالے سے کوئی کیس فائل ہوا ہے یا جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ڈسکلوجرز ہیں جو کہ آپ کورٹ کے سامنے پیش کریں، تو ان کی جو کورٹ کے سامنے پریزنٹیشن ہے that would again not to be considered as a contempt of court. یہ contempt of court کی چند ایک ایکسیپشنز ہیں جہاں پہ contempt of court لاگو نہیں ہوتی، لیکن جب ان قسم کی چیزوں کو جو ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ مینر میں اور ان گڈ فیتھ کی جا رہی ہوتی ہے اور انڈر سرٹن ویری کنٹرولڈ سرکمسٹانسز کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ان چیزوں کو آپ پبلک کرتے ہیں
میڈیا کی کنٹینٹس کا اس کو حصہ بناتے ہیں یا وہاں پر کچھ اس قسم کے ڈسکلوجرز کرتے ہیں جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ہونے چاہیے, جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے ہونے چاہیے, یا جو کہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کی صورت میں کہیں موجود ہونے چاہیے, جب ان کو پبلک کرتے ہیں, جب ان کو میڈیا پہ ڈسکشنز کا حصہ بناتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں دیٹ کین اماؤنٹ ٹو اور دیٹ کین انیشیٹ ا کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ اگینسٹ دا جرنلسٹ اور اگینسٹ دا میس میڈیا. تو یہ چیزیں ساری کی ساری, جیسے میں اسٹوڈنٹس آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ساری کی ساری بڑی احتیاط والی چیزیں ہیں جن کو میس میڈیا کو اور انڈیویجول جرنلسٹ کو جن کا بڑے شدت سے خیال رکھنا چاہیے, اس لیے کہ بہت سارے پاکستان کے اندر ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں جہاں پر بڑے بڑے جرنلسٹ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کمٹ کی اور اپنے اس قسم کی ڈسکشنز میں کمٹ کی. وہ اس قسم کی باتیں جو ججز کے حوالے سے نہیں کی جانی چاہیے تھیں وہ ٹی وی کے لائیو پروگرامز کے اندر کہہ دی گئی, تو ان کے اگینسٹ پھر کورٹ کی پروسیڈنگز شروع ہوئی اور بہت مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اور یقیناً یہ صرف جرنلسٹ کے لیے نہیں بلکہ یہ کورٹ کے لیے بھی ایک امبیرسنگ ایشو ہوتا ہے کہ جب وہ اس قسم کی کوئی چیزوں کو انیشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس قسم کی صورتحال میں دونوں جو اس صورتحال میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان قسم کی چیزوں میں جو احتیاط کی ضرورت ہے جرنلسٹ کے حوالے, جرنلسٹ کو اور میس میڈیا کو, وہ اس کا بہت ایکسٹرا کیئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی ایسی صورتحال پیش نہ آئے جس میں میڈیا اور میڈیا پریکٹیشنرز کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے یا جو جوڈیشری کی جو ڈگنیٹی ہے اور اس کا جو آنر ہے وہ کہیں پہ کمپرومائز ہو رہی ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈر جو کہ 2012 میں پیش کیا گیا وہ کیا ہے, اس کے جو سیلینٹ ایسپیکٹس ہیں, although very few salient aspects are there because کہ most of the things are just procedural in the whole matter, لیکن جو اہم باتیں ہیں اس کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کی 2012 کی میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کا سیکشن 3 بیسیکلی کنٹمپٹ آف کورٹ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہوگی. میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں اور یہ چیز آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی. Whosoever disobeys or disregards any order, direction or process of a court which he is legally bound to obey, or commits a willful breach of a valid undertaking given to a court, or does anything which is intended to or tends to bring the authority of a court or the administration of law or the due course of any judicial proceedings, or to lower the authority of a court of scandalize a judge in relation to his office, or to disturb the order or decorum of a court, is said to commit contempt of court. جی اسٹوڈینٹس, تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی جو ڈیفینیشن یہاں پہ بن رہی ہے اس کے مطابق بھی اگین وہی بات بڑی امپورٹنٹ بن رہی ہے کہ اس کا ولفل ایکٹ کا ہونا ضروری ہے, اس کے اندر کنٹمپٹ آف کورٹ کے لیے انٹینٹ ہونا ضروری ہے, اور جو چیزیں کورٹ کی کنٹمپٹ کا باعث بن سکتی ہیں وہ کورٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے ہیں, وہ جسٹس کے حوالے سے ہیں, وہ کورٹ کی جو ڈیکورم ہے اس کے حوالے سے ہیں, وہ جو کورٹ کی ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہے اس کے حوالے سے ہے. تو یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2012 میں پیش کی گئی ہے, لیکن کچھ ایکسیپشنز اس میں شامل ہیں. میں ان ایکسیپشنز کی طرف بھی آپ کو لے جاتا ہوں. ویری بریفلی میں ان ایکسیپشنز کو آپ کے لیے بیان کرتا ہوں کہ جن کا دیکھنا اور جن کا آبزرو کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کس قسم کی صورتحال کے اندر کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہو سکتی. ایک تو وہی ہے جس کا میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر آپ اپنی آفیشیل کیپیسٹی کے اندر کسی آفس آرڈر کے اندر کسی آفس کے اندر آپ ہیں اور آپ کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ کوئی اس قسم کی چیزوں پہ آپ رپورٹ کریں تو دین یو آر ایگزمپٹڈ, اور جو کچھ بھی آپ لکھ رہے ہیں وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کنسیڈر نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ کورٹ کے جو ڈیسیژنز ہیں ان ڈیسیژنز پہ فیئر کمنٹس سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آپ آبجیکٹو مینر کے اندر ایک ایسے کمنٹس پیش کر رہے ہیں جو کورٹ کی پوزیشن سوسائٹی کے اندر اس کو لوور نہیں کر رہی, اور جو بھی آپ کمنٹس دے رہے ہیں وہ فیئر فارم کے اندر کمنٹس ہیں, وہ کسی بھی صورت کے اندر کورٹ کے ڈیسیژنز کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی پرابلم نہیں باعث بنیں گے, کورٹ کی جو فیوچر ہے اس کے لیے پرابلم نہیں بنے گا, کورٹ کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو جپٹائز نہیں کر رہی. تو انفیکٹ جب بھی آپ گڈ فیتھ کے اندر ان اے ویری سینسیبل وے ان اے ویری آبجیکٹو مینر جب آپ کورٹ کے ڈیسیژنس پہ کمنٹ کرتے ہیں تو وہ کمنٹ دیز ڈو ناٹ اماؤنٹ ٹو کنٹمپٹ آف کورٹ. تو یہ ایکسیپشن دوسری ہے جو یہاں پہ پائی جا سکتی ہے.
تیسری جو اس حوالے سے ہے کہ آپ جب بھی کوئی کمنٹ کر رہے ہیں تو کمنٹ شوڈ بی بیسڈ آن میرٹ. اور اس کی جو کورٹ کے حوالے سے فار انسٹنس کے کسی کی پینڈنسی آف دا کیسز کے حوالے سے کوئی ڈسکشن شروع ہے یا کوئی ایسے کیسز ہیں جو کورٹ کے اندر کافی دیر سے پڑے ہوئے ہیں, ان پہ ڈسکشنز نہیں ہو رہی یا ان پہ کوئی کاروائی اس پہ شروع نہیں ہو رہی, اینڈ یو آر میکنگ اے فیئر کمنٹ آن دیٹ, اور وہ کمنٹس بیسیکلی کورٹ کو جپٹائز کرنے کے لیے نہیں ہے یا کورٹ کی ڈگنیٹی کو چیلنج کرنے کے لیے نہیں ہے, بس کہ وہ ایک طرح سے جنرل ڈسکشن کا آپ کا حصہ بن رہی ہیں, یو آر میکنگ اے ویری فیئر کمنٹ آن دیز کائنڈ آف ایشوز. تو ایسی صورتحال میں بھی آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کاز نہیں کر رہے, اور یہ بھی ایک ایکسیپشن کی صورت میں اویلیبل ہے. لیکن ایک اور بات کہ اس میں جس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا وہ یہ کہ یو آر ڈوئنگ اٹ ان گڈ فیتھ, اینڈ نمبر 2 دیٹ یو need to be very careful that you are using a temperate language. آپ کوئی ایسی لینگویج یا ایسے سلینگز استعمال نہیں کر رہے جس کو آپ نارمل لائف کے اندر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو کسی شخص کی ایک ڈسگریس ہوتی ہے. جب آپ ایک انسٹیٹیوشن کے متعلق بات کر رہے ہو اور وہ بھی جوڈیشری جیسا سیکرڈ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہو تو دین یو نیڈ ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل. تو لینگویج کا استعمال, بے شک یو آر سیئنگ سم تھنگ ان گڈ فیتھ بٹ یو آر ناٹ یوزنگ دی ایڈیکیٹ لینگویج فار یور کمنٹس. تو کمنٹس کے اندر جو لینگویج کا استعمال ہے, اور اس کے علاوہ جو اہم چیز نیکسٹ ہے وہ یہ کہ کس ٹون میں آپ بات کریں. تو یور ٹون شوڈ ناٹ بی سم ہاؤ روڈ. تو ٹون کو کنڈیمنگ ٹون نہیں ہونی چاہیے, کوئی روڈ والی ٹون نہیں ہونی چاہیے. تو لینگویج ٹیمپریٹ ہونی چاہیے. یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ان گڈ فیتھ, and especially the style and the tone that you are using for that comments, that should also be decent. تو یہاں پر ان چیزوں کا جب آپ خیال رکھتے ہوئے جب بھی کمنٹ کریں گے تو آف کورس یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ایز یور پارٹ آف ریسپانسبلٹی, جو ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے آپ کی ہو سکتی ہے. آپ کی جو آزادی ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے, آپ کمنٹ کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو آر اوائڈنگ یور سیلف فرام بیکمنگ کنٹمپشس ٹو کورٹ. جی اسٹوڈینٹس, ہم آگے چلتے ہیں. اب بعض ایشوز ایسے ہیں, یعنی وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کورٹ آرڈر کر رہی ہو کہ اس قسم کے ایشو پہ فار انسٹنس آپ نے رپورٹ نہیں کرنے. میں سیکشن 9 کو کوٹ کر رہا ہوں. تو جب بھی آپ کو کوئی اس قسم کے آرڈرز ہوں کہ آپ نے کسی ایک چیز پہ کمنٹ نہیں کرنے یا اس قسم کی چیزوں کو رپورٹ کا حصہ نہیں بنانا, تو ایسی صورتحال میں بھی ایک جرنلسٹ کے لیے بائنڈنگ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو آبزرو کرے جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں, جو کورٹ کے آرڈرز ہیں, اور ان کی بریچ کا کسی بھی صورت میں افیکٹ نہ ہو. تو اس قسم کی چیزوں کا ایک جرنلسٹ کو ڈیفینیٹلی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. دیر آر سرٹن پروویژنز اویلیبل, جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں, جہاں پہ آپ کو فیئر کمنٹس کی اجازت ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ان آرڈرز کو جو کورٹ پیش کر رہی ہے ان آرڈرز کو بھی آپ کو اوبے کرنا بہت ضروری ہے. میں آگے چلتا ہوں اور آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کسی ایک شخص سے, کسی ایک آرگنائزیشن کی طرف سے کنٹمپٹ آف کورٹ اگر کمٹ ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں اس کے لیے کیا مسائل ہو سکتے ہیں, کس قسم کی اس کے لیے فائن یا اس کے لیے پنشمنٹ ہو سکتی ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ. سیکشن 4 کے اندر پنشمنٹس مینشن ہے جو کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈر 2012 ہے. اس کا سیکشن 4 بیسیکلی پنشمنٹس کو ڈیل کرتا ہے, اور اس پنشمنٹ میں کوئی بھی ایسا شخص جو کہ کنٹمپٹ آف کورٹ پنش کرتا ہے اس کو جو ہے وہ 6 ماہ تک قید دی جا سکتی ہے اور 1 لاکھ روپے تک اس کا جرمانہ ہو سکتا ہے, یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ بہت ہی ریسنٹ بات ہے کہ جس میں 2012 میں جب یہ پیش کیا گیا یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ایکٹ, اور کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس میں جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ 6 ماہ تک کی پنشمنٹ ہو سکتی ہے. دس از دا میکسیمم پنشمنٹ دیٹ ون may be given. اور اس قسم کی کنٹمپٹ آف کورٹ دونوں فارم کے اندر, چاہے وہ کریمنل ہے چاہے وہ سول ہے, وہ اس قسم کی فارم کے اندر جب بھی کمٹ ہوں گے تو ایسی صورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ امپریزنمنٹ کنسیڈر کی جائے گی, وہ سینٹینس کنسیڈر کی جائے گی, اور جب بھی کسی ایک شخص کو اس قسم کی سینٹینس مل جائے تو ایسی صورتحال میں وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا فار ایٹ لیسٹ 5 years. اگر میں کوٹ کروں ابھی ریسنٹلی جو کورٹ کے آرڈرز تھے اس میں جب پرائم منسٹر آف پاکستان جب کورٹ نے اس کو آرڈر کیے
اور کورٹ کے آرڈرز کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے سم ہاؤ وہ پورے نہیں ہو سکے، تو ایسی صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز پرائم منسٹر کے خلاف شروع ہو گئی، اور اس کے ریزلٹ میں چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی وہ چونکہ سینٹنس کیوں نہ ہو، لیکن وہ پبلک آفس کو پھر ہولڈ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا. تو اس لیے کسی بھی شخص پہ جب کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے یا کنٹمپٹ آف کورٹ اگر وہ اس میں کنوکٹ ہو جاتا ہے وہ کسی بھی ٹائم پیریڈ کے لیے، تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ آفس کو ہولڈ کرنے کی جو اختیار ہے، جو کسی ایک شخص کا رائٹ ہے، وہ وہاں پہ اس فارم کے اندر نہیں رہتا، اور اس کے لیے 5 سال تک منیمم اس کو بار کیا جاتا ہے، ڈیبار کیا جاتا ہے کہ وہ شخص 5 سال تک کسی بھی پبلک آفس سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اور ہی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو بیکم پارٹ آف اے پبلک آفس. ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں یہاں پہ آپ کے سامنے کنٹمپٹ آف کورٹ کی جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے ڈیفینیشن اس کی کیا ہے، مختلف فارمز آف کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے، اس طریقے سے دنیا میں کیا کنٹمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھا آپ نے. لیکن یہاں پہ جو ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو ڈسکشن کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیا فریڈم آف ایکسپریشن اور کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ڈو دے کولائڈ سم ویئر ود ایچ ادر؟ کیا اس قسم کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جب ہم کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات کرتے ہیں تو انفیکٹ وی ٹاک اباؤٹ دی کنٹرول آف میڈیا ایٹ دا سیم ٹائم، اور یہ کنٹرول آف میڈیا ان ایسے کیس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، ان ایسی سچویشن کے اندر ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر ایک انسٹیٹیوشن جو کہ ادروائز سپوز ٹو گارنٹی دی فریڈم آف میڈیا، وہ اپنے طور پر ایسے ریسٹرکشنز پیدا کر رہا ہوتا ہے میڈیا کے لیے کہ میڈیا کسی بھی اس قسم کی چیز کو نہیں پبلک کر سکتی یا اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتی جو کہ کورٹ کے پاس ہو یا کورٹ سے ریلیٹڈ ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر دنیا کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بے تحاشا ایگزامپلز آتی ہیں کہ جب بھی ہم میڈیا کی فریڈم کی بات کرتے ہیں تو دین دیر آر نو ایکسیپشنز ایٹ آل اویلیبل ٹو دیٹ. اگر میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے اگر ایکسیپشنز اویلیبل ہوں گی، جیسے کہ اس کیس کے اندر میڈیا کی فریڈم پر ریسٹرکشنز اویلیبل ہیں ان ٹرمز آف کہ آپ جب کورٹ کے کیسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جب کورٹ کے جو اونرز ہیں یا کورٹ کے اندر جو اپنے فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں جوڈیشری، جب اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دین دیر آر الاٹ مینی پرابلمز دیٹ دی میڈیا ہیو ٹو فیس. اور اس قسم کے پرابلمز بیسیکلی اس کی آزادی کی راہ میں بہت امپورٹنٹ امپیڈیمنٹس کے طور پر سامنے آتے ہیں. تو میڈیا کی آزادی یہاں پہ سلب ہو جاتی ہے جہاں پہ کورٹس کی حدود شروع ہوتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں تو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کورٹس بیسیکلی وہ انسٹیٹیوشنز ہیں یا پارلیمنٹس بھی ان سم آف دا کنٹریز کورٹس اینڈ پارلیمنٹس آر ٹریٹڈ ایکولی. لیکن ہم پاکستان کے اندر صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پارلیمنٹ کی جو ٹریٹمنٹ ہے دس از سم واٹ ڈفرنٹ دین دا ٹریٹمنٹ آف دا کورٹ. اب اس کو اگر آپ تھوڑی کچھ عرصے اگر پیچھے چلے جائیں یا ایون آج کی صورتحال میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری صورتحال ایسی، بہت ساری سچویشنز ایسی آپ کو نظر آتی ہیں کہ جہاں پر پارلیمنٹ میں جو مختلف اسکفلنگ یا ایک طرح سے جو کوئرل مختلف مواقع پہ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا ہے، چاہے وہ پروونشل پارلیمنٹس کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں یا ہمارے جو فیڈرل نیشنل اسمبلی کے حوالے سے دیکھ لیں، تو دیز آر فیو آف دا تھنگز جو کہ بڑے جسے آپ کہتے ہیں کسی بھی قسم کے ریسٹرکشن کے بغیر وہ میڈیا پہ دکھائی گئی، بلکہ رپورٹ کر کے اس طرح سے دکھائی جاتی ہیں کہ وہ دیٹ اماؤنٹس ٹو کنٹمپٹ آف دی ویری امپورٹنٹ اینڈ سیکرڈ ہاؤسز آف دا کنٹری. آف کورس کہ میڈیا کی یہاں پہ آزادی تو ڈیفینیٹلی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن ان انسٹیٹیوشن کی جو اپنی ایک جو ڈگنیٹی ہے ڈیفینیٹلی وہ بڑی جیپٹائز ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو بعض ممالک کے اندر جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے جو کنٹمپٹ آف کورٹ کے ایکٹ ہیں یا ان کے لاز ہیں وہ صرف اور صرف کنٹمپٹ آف کورٹ کو نہیں بات کرتے، وہ کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے حوالے سے یا چند ایک اس قسم کے ممالک جس میں ڈیولپنگ نیشنز لائک پاکستان ہے، وہاں پر صرف اور صرف کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات کی جاتی ہے. کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ کے حوالے سے ایسے ایشوز جو ہیں وہ یا ایسی پروٹیکشنز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. تو یہاں پر جب ہم میڈیا کی فریڈم کی بات کرتے ہیں وہاں پر یہ بات بھی سامنے نظر آتی ہے کہ جب میڈیا کی فریڈم کی بات کرتے ہیں تو دین دیر شوڈ ناٹ بی اینی ایکسیپشنز. لیکن آف کورس دیر آر سرٹن کنٹریز، دیر آر ایون ڈیولپڈ اینڈ سیولائزڈ کنٹریز جہاں پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے اور میڈیا کو اس جورسڈکشن کے اندر گھسنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی. کنٹمپٹ کاز ہو سکتی ہے. تو میڈیا کو ڈیفینیٹلی بھی اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جو ڈگنیٹی ہے کورٹ کی اس کا خیال رکھا جائے
تاکہ اس قسم کے رولز اور ریگولیشنز کی جو اس کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے واضح ہو سکتے ہیں، جو آزادی کو کسی نہ کسی صورت میں ریسٹرکشن یا کرٹیلمنٹ کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہوں، جب ایک اتنی میچورٹی میڈیا کے اندر آ جائے جہاں پر وہ ان چیزوں کا خود ہی خیال رکھنے کے قابل ہو، تو ایسی صورتحال میں میڈیا اپنی آزادی کو بھی یقیناً پوری طریقے سے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور آف کورس ان انسٹیٹیوشنز کا جن کا سوسائٹی کے اندر ایک مقام ہے اور جن کی ڈگنیٹی سوسائٹی کے اندر بڑی اہم کنسیڈر کی جاتی ہے، ان کا بھی میڈیا خیال رکھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اس چیز کو ایک طرح سے ڈسکشن اور ڈیبیٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں کہ کیا میڈیا کی فریڈم کورٹ کے باہر تک ہے، یا کورٹ کے پاس جا کے میڈیا کی تمام فریڈمز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں اور جو کورٹ کی ڈگنیٹی ہے اس کے ایشوز سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا میڈیا کی فریڈم کو اس فارم کے اندر ہے وچ از کمپلیٹلی انبرائڈلڈ، اور جہاں کہیں بھی ایسا کام ہو رہا ہوگا جس کو میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ دیٹ از سپوز ٹو بی رپورٹڈ ان دیئر کانٹینٹس، تو ایسی صورتحال میں دیر شوڈ ناٹ بی اینی کائنڈ آف ریسٹرکشن، دیر شوڈ ناٹ بی اینی کائنڈ آف انسٹیٹیوشنز وچ آر ود ان سرٹن باؤنڈریز اینڈ یو کین ناٹ پیپ انٹو دیٹ۔ آپ ان پہ کسی بھی قسم کی کمنٹ نہیں کر سکتے ان کے ڈیسیژنز پہ، جبکہ جو بھی ڈیسیژنز ہوتے ہیں آف کورس دیز ڈیسیژنز آر فار دا سوسائٹی، دیز ڈیسیژنز آر فار دی اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ان دا سوشل سسٹم، اینڈ اف میڈیا آر دیئر ٹو کنٹریبیوٹ ان دس وے، اگر میڈیا اس پہ کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں جسٹس کی پرپیچویشن کے لیے، جسٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو کورٹ کے ساتھ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اینڈ دے کین ورک فار دا کورٹ۔ وائی دین کورٹ and the media are to be taken something which are apart from each other, rather both are part of the social system۔ لیکن اس قسم کے میکانزم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اس قسم کے ٹریننگز کو یقیناً امپارٹ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر جو جرنلسٹ ہیں ان کی جو مس گیونگز ہیں وہ کورٹ کے لیے کوئی ڈینجر کا باعث نہ بن سکے، اور کورٹ کا جو پوائنٹ آف ویو اباؤٹ میڈیا ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی دیٹ شوڈ بی سم ہاؤ مائلڈ، اینڈ کورٹ شوڈ سی میڈیا ایز سم ون دیٹ از دیئر ٹو ہیلپ them in the dispensation of justice, in the administration of justice, in a way that can help the whole process of the court, because both are very important social institutions in the system, and ultimately both have to serve the society۔ تو دونوں کے جب مقاصد ایک ہوں، جب ان کی لائن آف ایکشن ایک ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں اس قسم کے رولز اور ریگولیشنز اور میکانزم وضع کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر دے شوڈ بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ into the activities of each other، بجائے اس کے کہ they should be apart from each other, located at different poles, and one is scared of the other۔ ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سسٹم کے اندر ہمیں تھوڑی سی مزید بھی اس حوالے سے میچورٹی کی ضرورت ہے، جہاں پر میڈیا should be able to understand the delicacies and the things which are associated with the court, and of course should also be aware of it that there are certain responsibilities of the media which they are supposed to perform, and they should not be hindered in terms of their activities through any law or anything like that۔ تو یہ ایک وائبل سسٹم ہو سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکشن میں ان چیزوں کو لیا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے ہمارے پاس مختلف ٹائپس کیا ہیں، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کتنی مختلف کلاسز میں تقسیم ہو سکتے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے پاکستان میں کیا لا اویلیبل ہے، اور میس میڈیا اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے درمیان میں کس قسم کے ریلیشن شپس ہیں، کہاں پہ ایک جرنلسٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ موسٹلی کمٹ کر سکتا ہے، کیسے جرنلسٹ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کے پرابلم سے اپنے آپ کو اوائڈ کر سکتا ہے، یہ اور اس قسم کی اور بھی بہت سارے ڈسکشنز آج کے اس لیکچر کا حصہ رہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان پہ بڑا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے حوالے سے ٹریننگز کی بھی ضرورت ہے، اس کے حوالے سے مزید ایک میچور بیہیویئر اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کورٹ اور میڈیا ایک دوسرے کے ایشوز کو سمجھ سکیں۔ تو آج کے لیکچر کا یہ ہمارا موضوع تھا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔